جو فلگتا موضوع حضرت کے بقول کہ قرآن کی توہین ہوئی تو اس پر سارے عالم اسلام میں ایک عجیب تڑپ پائی جاتی ہے۔ صحیح ہے، درست ہے، تڑپنا تو پڑے گا۔ اگر تڑپیں گے بھی نہیں تو مردہ کہلائیں گے۔ جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ زندہ وہی ہے جو تڑپتا ہے جب زخم لگے۔ جی آپ کسی مردہ کو چھری مارے وہ تڑپے گا؟ نہیں۔ مردہ کو زخم لگائیں تو وہ نہیں تڑپتا۔ تڑپتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی زخم دے تو وہ تڑپتا ہے۔ مسلمان کا تڑپنا بھی یہ بتاتا ہے کہ ابھی زندہ ہے۔ روح تو کھینچی جا رہی ہے۔ تو ابلیس نے کہا تھا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، نہیں ڈرتا، بھوکا رہتا ہے پھر بھی نہیں ڈرتا۔ موت اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، حضور کے نام پہ یہ قربان ہونے کو زندگی سمجھتا ہے۔ یہ تڑپتا ہے جب حضور کے بارے میں کوئی غلط بولتا ہے، یہ تڑپتا ہے جب حضور کے اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط بولتا ہے، یہ تڑپتا ہے جب حضور کے اصحاب پاک کے بارے میں کوئی غلط بولتا ہے، یہ تڑپتا ہے جب کلام الہی کے بارے میں کوئی غلط عمل حرکت کرتا ہے۔ اس کا تڑپنا بتاتا ہے ابھی زندہ ہے۔ بات بھی یہی ہے، وہ جو یہ کرتے ہیں نا، زخم لگانے والے بھی چیک ہی کر رہے ہوتے ہیں، اگر تڑپتا ہے تو زندہ ہے، تڑپنا بھی چھوڑ دیا تو پھر زندگی ختم ہے، مر جائے۔ مارنا ہی وہ چاہتے ہیں، روح ہی تو نکال رہے ہیں نا۔ روح نکلنے سے موت آتی ہے نا، تو روح محمد اس کے بدن سے نکالنے کی وہ جو لالچ دے کر، جو ہرس دے کر، جو بے حیائی پھیلا کر، جو بھی فحاشی اور یعنی میں اس کو مبتلا کر کے غرق کر کے فحاشی کے دریا میں سمجھ رہے ہیں مر گیا مسلمان، اسلام اس کے اندر سے نکل گیا، پھر وہ چیک کرنے کے لیے کبھی حضور کی توہین کر دیتے ہیں اور مسلمان کے جگر پر زخم لگاتے ہیں، کبھی وہ قرآن کی توہین کر دیتے ہیں اور مسلمان کے وجود کو، روح کو زخمی کر کے چیک کرتے ہیں تڑپا ہے کہ نہیں تڑپا۔ تڑپو، تڑپنا پڑے گا، اس لیے کہ تڑپنا تمہاری زندگی کی علامت ہے۔ لیکن ساتھیو غور تو کرنا، کس لیے تڑپے ہو؟ اس لیے کہ قرآن کی توہین ہوئی۔ کیوں تڑپے ہو؟ ٹھیک ہے، دشمن سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ دشمن پھر ہو بھی جب طاقتور، دشمن پھر ہو بھی جب وہ جس کے ہم بھکاری بنے ہوں، دشمن ہو بھی وہ کہ جس کے اشارہ ابرو سے ہمیں ڈالر ملنے ہیں، جس نے ہنس کے کہنا ہے بینک والوں کو تو پھر ہمیں پیسے ملنے ہیں، وہ دشمن ہو، طاقتور ہو، اور دشمن پھر امیر مالدار ہو اور ہم اس کے در کے فقیر بنے بیٹھے ہوں، تو پھر وہ اور کیا کرے گا؟ اگر وہ ہمیں خنجر نہیں مارے گا، ٹھڈے نہیں مارتے منگتوں کو لوگ، یہ ٹھڈے مار رہے ہیں نا ہمیں، تو ہمیں سوچنا تو پڑے گا کہ غلطی کہاں ہے۔ سادہ سی بات ہے، غلطی تب سامنے آتی ہے جب بندہ گریبان میں منہ ڈالتا ہے اور سوچتا ہے۔ عزیزو، میں تمہیں ایک سادہ سی مثال کے ساتھ واضح کر دیتا ہوں، 2 لفظوں میں بات سمجھ میں آ جانے والی ہے۔ اگر خود بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھرانے کی عزت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے میرے باپ کی کوئی قدر کرے، میرے باپ کی گلی میں عزت ہو، محلے میں عزت ہو، میرے باپ کو معزز سمجھا جائے، میرے باپ کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے، میرے باپ کو کوئی مذاق نہ کرے، میرے باپ کو کوئی گالی نہ دے، کہ اگر کوئی بیٹا یہ چاہتا ہے تو اس کا کردار اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی بیٹا اگر خود اپنے باپ کی توہین کرے تو وہ یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ محلے والے اس باپ کی عزت کریں گے، گلی والے اس باپ کی عزت کریں گے جس باپ کی خود عزت نہیں کرتا؟ کیسے گاؤں والے، بستی والے، شہر والے اس باپ کی عزت کریں گے؟ بیٹا یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرے اس باپ کی عزت کریں جس کی میں خود عزت نہیں کرتا۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، بات عزیز وجہی ہے اصل، یہ ان کو جرت یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم خود بے ادب ہو رہے ہیں، ہم خود ادب سے دور ہیں، ہم خود اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے کہ ہم قرآن یا صاحب قرآن کے کتنے احترام کرنے والے ہیں۔ مجھے ایک سادہ بات سمجھائیے، اگر ایک باپ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا فلانا کام کرو، اور پھر کہتا ہے فلانا کام کرو نہیں کرتا، پھر کہتا ہے کرو نہیں کرتا، پھر کہتا ہے کرو وہ نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے پاؤں میں بیٹھ کے پاؤں چومتا رہتا ہے، اور جو بھی وہ کام کہتا ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے، پاؤں کو پھر بھی بوسہ دے دیتا ہے، مانتا پھر بھی نہیں ہے، ابھی پاؤں کو بوسہ دے رہا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا ادھر سے پانی لا کر دو، جاتا پھر بھی نہیں ہے، بات مانتا ہی نہیں، پاؤں چومتا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے نا، چومے بیٹی کے سر پہ رکھ دو، اس بیٹی کو نکاح پہ جا رہے ہیں، چادر ڈالی اوپر سر پہ، اس کے سائے میں بھیج رہے ہیں، یہ نہیں بتایا بیٹی اس کے اندر کیا ہے۔ قرآن کی تکریم کر رہے ہیں ہم، چومتے ہیں روزانہ، اس میں کیا ہے، کہتا یہ کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر باپ کے پاؤں چومنے کے باوجود بات نہ مانے تو بے ادب ہیں، سمجھ آئی ہے؟ ہاں آہستہ ہی بولیں، بلند نہیں میں بلوا رہا، یہ شرم کا مقام، شرم میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں، ہمارے ہی تو یہ مسئلہ ہے سارا۔ قرآن کی بات نہیں مانے تو قرآن کا احترام ہے یہ، باپ کی بات نہ مانے تو باپ کا ادب والا نہیں ہم بنتے، تو قرآن کی بات نہ مانے تو قرآن کے ادب والے بنیں گے۔ دوسرا بھی ایک انداز ہے سمجھنے کا، اگر ہم کسی کے تابع شمار ہونا چاہتے ہیں، مثلا آپ کسی لیڈر کو مانتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرے پارٹی کے فلانے فیصلے کو مانو، نہیں مانتے تو اس لیڈر والے آپ رہیں گے؟ لیڈر کے قول کے اوپر عمل نہیں کرنا تو کوئی تجھے کہے گا کہ تو اسی لیڈر کا پیروکار ہے، جب اس کی مانے گا پھر اس کے والا کہلائے گا، پھر کوئی کہا یہ اس کی پارٹی کا ہے، اس کی مانتا ہے، اس کے جھنڈے کو لہراتا ہے، اس کے کہنے پہ چلتا ہے، جب وہ کہتا ہے اٹھو اٹھتا ہے، جب وہ کہتا ہے بیٹھو بیٹھتا ہے، جب وہ کہتا ہے جاگو جاگتا ہے، وہ کہتا ہے سو جاؤ سو جاتا ہے، تو اس کے کہنے پہ چلے، یہ اس کا ہے۔ جس کی کوئی بات مانتا ہے اسی کا کہلاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی بات مانیں گے تو قرآن والے بنیں گے، تو قرآن کی بات اس پر عمل کر۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ہے کہ نہیں پتہ؟ کون ہے مسلمانوں میں جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن پڑھتے ہیں؟ بولیے کتنے ہیں؟ ابھی ریلی میں نکلیں گے 20,000 نکل آئے گا ریلی میں، وہ ساروں کو چیک کرو، وہ محلے میں سارے نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں قتال کروں، امرت ان اقاتل، میں قتال اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں قتل کیا جاتا ہے بندوں کو۔ جی حضور فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس کے ساتھ قتال کروں جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، اور مجھے حکم دیا میں اس کے ساتھ قتال کروں جو نماز نہیں پڑھتا، اور مجھے حکم دیا گیا میں اس کے ساتھ قتال کروں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اب کلمہ نہ پڑھے اس کے ساتھ جنگ کی تو سمجھ آتی ہے، جو کلمہ پڑھ چکا اس کے ساتھ ابھی جنگ باقی ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے پھر بھی ابھی جنگ باقی ہے، حتیٰ یقیم الصلاۃ، اس وقت تک جنگ باقی ہے جب تک کہ نمازی پکا نہیں بن جاتا۔ تو کتنے ہیں پکے نمازی؟ تو حضور سے لڑائی، حضور کہہ رہے ہیں یہ تو میری لڑائی ہے ان لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ صحیح سند سے حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان سے حضور کہتے ہیں میری لڑائی ہے۔ تو سوچو غلاموں، حضور کے بننا ہے یا حضور کے خلاف والے بننا ہے؟ جس سے لڑائی ہو وہ تو مخالف ہی ہوتا ہے نا۔ تو نماز نہ پڑھنا، قرآن کے حکم پہ نہ چلنا، یہ جرت دلاتا ہے ان بے ایمانوں کو ان کی توہین کے، کیونکہ جب محلے میں گلی میں بیٹا اپنے باپ کی نہیں مانتا تو محلے والے اس باپ کی قدر نہیں کرتے۔ اس وقت ہی کریں گے بیٹے کے کہنے پر جب بیٹا خود اپنے باپ کا فرما بردار ہوگا۔ جب خود باپ کا فرما بردار نہیں ہوگا تو لوگ اس کے کہنے پر نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے کہنے پر قرآن کی تکریم کی جائے تو یہ تبھی ہوگا جب خود قرآن کی تعظیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سچی تکریم اور تعظیم عطا فرمائے۔